الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجل من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی لوگوں سے اس پر بات ہو رہی ہے. اصلاح کا مطلب فساد کو ختم کرنا. سب سے بڑا فساد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہ ہے. جتنی قسم کے گناہ ہیں، صغیرہ یا کبیرہ، ظاہری اور باطنی، اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے گناہ، دل میں پیدا ہونے والے گناہ، یہ ہر گناہ اپنی جگہ فساد ہے. اس سے انسان کے دل کا سکون غائب ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا وہ دینی طور پر اتنا ہی بڑا پریشان ہوگا. دل اس کا خوش و خرم نہیں ہوگا، حشاش و رشاش نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے اندر اندر سے پریشان ہی رہے گا. تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اور جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان سے توبہ استغفار ہو. اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے صاف رکھنا ہے. دل اللہ کی محبت کے لیے صاف ہے. آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جہاں جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہ وہ بھی پریشانی ہو، طوفان ہے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، قحطی ہے، مہنگائی ہے، یہ عمومی پریشانی ہے. خصوصی پریشانی ہو، خود بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، والدین میں کوئی بیمار، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، یا کسی پر کوئی دشمن مسلط ہے، جو بھی پریشانی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ انسانوں کے گناہ کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مقصد کیا ہے؟
لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ گناہوں سے باز آئے اور اللہ کو پھر بدل لے، اللہ کی رسی کو تام لے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلبی کر لے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے بجائے ربانی خواہشات اللہ کی مرضیات کی پیروی کی جائے۔ یہ مقصد ہے کہ انسان جو ہے تب اس کو سکون ملے گا جب وہ اللہ کی مرضی پر چلے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں بات یہ چل رہی تھی کہ انسان اس بات کی پابندی کرے کہ میری زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق گزرے، شریعت کے مطابق گزرے۔ سنت اور شریعت کے جو خلاف کام ہوگا اس کو گناہ کہا جائے۔ انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میری زندگی جو ہے نا سنت کے مطابق گزرے یا اس کے خلاف، سنت کے مطابق گزرے یا اس کے خلاف۔ جائزہ لینے کا کیا مطلب؟ ایک تو مدرسہ میں جائزہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس پر کتنا ہو جائے گا، تو یہاں جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کا کتنا عمل ہوگا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، ایک بندہ جو ہے صبح نیند سے اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا کام دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا۔ اب یہ کہ رات کو بستر پر لیٹ کر سوچیں، کیا جب میں صبح نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو میرا یہ دعا پڑھنے کا معمول ہے یا نہیں؟ یہ سوچیں، یہ جائزہ لینا ہے۔ اگر معمول ہے، روزانہ ایسے کریں الحمدللہ، بہت اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنت پر عمل کرنے کی توفیق۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا۔ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہو تو سنت طریقہ یہ کہ بایاں پاؤں پہلے داخل کریں، پاؤں داخل کرنے سے پہلے دعا پڑھیں۔ اب جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ ہے تو حضرت کو جانا ہوتا ہے، دن میں کئی وقت 3-4-5 مرتبہ بندہ جاتا ہے، تو میں دن پر جتنی مرتبہ بھی گیا ہوں، کیا میں ہر مرتبہ دعا پڑھ کے داخل ہوں یا میں بھول جاتا ہوں؟ اگر دعا پڑھ کے داخل ہوں تو اس کا مطلب سنت پر عمل ہو رہا ہے، اور اگر دعا پڑھتے ہی نہیں تو مطلب وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے۔ اسی طرح بندہ جو ہے بیت الخلاء سے نکلتے ہو پہلے جو ہے نا دایاں کو باہر نکالنا ہوگا، اور پھر دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ اب رات کو یہ سوچیں کہ میں دن میں کتنی مرتبہ بیت الخلاء میں گیا اور نکلا، سنت کے مطابق گیا یا سنت کے خلاف؟ اگر سنت کے مطابق ہوتا رہا ہر مرتبہ تو الحمدللہ، اگر سنت کے خلاف ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ یہ کام جو ہے میرا سنت کے خلاف۔ آپ سوچ رہے ہیں پھر ایک بندہ سوچ رہے گا، نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاں ویسے شکل کسی بات کی سنی تو آپ آ رہی ہو۔ اچھا تو کیا فرماتے ہیں کہ جناب آپ یہ سوچے کہ میرا یہ عمل، اب یہ کہ بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اب وضو میں بہت سارے سنت ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یا حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتا ہے تو وضو سے اس کے یہاں پورا جسم پاک و صاف ہوتا ہے، اور اگر بسم اللہ کے بغیر وضو کرے تو اس کے یہ 4 اعضاء پاک ہوں،
تو اب یہ کہ رات کو سوچو میرے دل میں کتنی مرتبہ ہو چکی ہے، کیا میں نے ہر دفعہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی ہے؟ نہیں، بغیر بسم اللہ کا وضو کیا، بسم اللہ کے ساتھ وضو کیا، یہ جائزہ ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب یہ کہ وضو کے دوران کوئی دنیاوی باتیں نہ کریں، وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا ممنوع ہے۔ تو اب یہ ہم وضو کے دوران کیا کریں؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، یہ وضو کا دوران میں پڑھتا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بار بار پڑھیں۔ اور یہ کہ وضو ختم ہونے کے بعد وضو کے دوران داڑھی کا خلاف، داڑھی کا تو زبان میں لگا کے وضو کرنا، یہ کیا خلاف، داڑھی کا خلاف سنت۔ اور وضو کے دوران انگلیوں کے خلاف، ایسی انگلیوں کا خلاف کرنا، یہ بھی کیا سنت ہے۔ وضو ختم کرنے کے بعد دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اب یہ کہ یہ میں نے مختصر بات بتائی، تب جائزہ یہ ہے کہ میرا وضو روزانہ سنت کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں روزانہ جو ہے سنت کے مطابق وضو کرتا ہوں یا سنت کے خلاف، کیا میں روزانہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، کیا میں روزانہ داڑھی کا خلاف کرتا ہوں، کیا میں روزانہ انگلیوں کا خلاف کرتا ہوں، وضو کے دوران جو ہے دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں دعا پڑھنے کا، کلمہ شہادت پڑھنے کا، دعا پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں، اگر کرتا ہوں تو الحمدللہ، نہیں کرتا ہوں تو الحمدللہ، آئندہ مجھے کرنا چاہیے۔ تو رات کو بستر پر لیٹ کر تھوڑی دیر کے لیے جائزہ ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے نہیں گزر رہی، اور میں چپل پہنتے وقت، جوتی پہنتے وقت دایاں پاؤں جوتے میں پہلے داخل کریں، دایاں پاؤں پہلے داخل کریں، جب اتارے تو بایاں پاؤں پہلے نکال جوتی سے۔ تو میں روزانہ ایسا کرتا یا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہوں تو الحمدللہ، نہیں کرتا ہوں تو استغفر اللہ کہ میں سنت کے خلاف میری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ جائزہ لینا ہے، اپنا آپ جائزہ لینا ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور پھر یہ کہ دایاں پاؤں مسجد میں پہلے داخل کرنا، داخل ہوتے دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا، اور نکلتے بایاں پاؤں پہلے نکالنا، یہ سنت۔ اب جائزہ یہ لینا کہ صبح سے میں کتنے مرتبہ مسجد میں داخل ہوں، 5 دفعہ 10 دفعہ، تو کیا میں ہر دفعہ جو سنت کے مطابق داخل ہوں یا دعا میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اور مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا نا اعتکاف کی نیت کرنا، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فیہ، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فیہ، کہ میں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے جب تک میرا مسجد میں رہنا ہوگا، یہ نویت اعتکاف ہے۔ کیا میں ایسا کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد، 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ سنت ہے کہ میں نے کتنی دفعہ کیا نا، یہ سنت ہے، اس سنت میں عمل کیا، کتنی دفعہ میں عمل کیا، کتنی دفعہ میں نے تحیۃ المسجد پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو اگر پڑھے تو الحمدللہ، نہیں پڑھا استغفر اللہ، دیکھو میری زندگی میں تحیۃ المسجد پڑھتا ہی نہیں۔ آگے یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے، دعا مانگے، تو دعا میں بھی مصنوع طریقہ کیا ہے اس کو سیکھنا، دعا کا مصنوع طریقہ کہ ہاتھ سینے کے برابر ہو، ہاتھ جو یوں رکھا جائے، اور جو ہے نا اللہ پر اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی ہے، ساری حاجت جو بھی تم میں حاجتیں، خواہشات، شریعت کے ماتحت پیدا ہوتی ہیں، سب اللہ کے سامنے رکھے۔ ایسا کرتا ہوں الحمدللہ، نہیں کرتا ہوں استغفر اللہ، کہ میں تو اللہ سے دعا ہی نہیں مانگتا۔
تو مسجد میں جب تک بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں الحمدللہ، نہیں کرتا ہوں استغفر اللہ، کیوں نہیں؟ تو اپنے زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا سنت کے خلاف گزر رہی ہے، ایک ایک چیز کا یہ کیا جائزہ۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں پیش کی۔ کپڑے پہنتے ہو شلوار میں دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا، یعنی دایاں پاؤں پہلے شلوار پہننا، یہ سنت ہے۔ قمیض پہنتے ہو دائیں ہاتھ پہلے داخل کرنا آستین میں، یہ سنت ہے۔ اتارتے بایاں پہلے اتارے، تو میں روزانہ کپڑا پہنتا ہوں اور کپڑے پہنتے وقت دعا مانگنی ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوت، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو پہننے کے لیے، تو ایسے میں روزانہ دعا کرتا ہوں، کتنی مرتبہ کپڑا پہنتا ہوں، کتنی مرتبہ اتارتا ہوں، تو کتنی مرتبہ میں نے ایسے کیا دعا پڑھی اور کتنی مرتبہ نہیں پڑھی، کتنی مرتبہ پڑھی الحمدللہ کہ میں نے سنت کے مطابق لباس پہنا، اور کتنی مرتبہ جو ہے نا بغیر دعا کے پہن لیا استغفر اللہ کہ میری یہ زندگی سنت کے خلاف ہے۔ دیکھنے میں بہت معمولی سی بات ہے، شلوار پہن قمیض پہن، اس میں جو ہے نا سنت دایاں پاؤں پہلے داخل کریں شلوار، دایاں ہاتھ پہلے داخل کریں قمیض میں، اتارتے اس کے خلاف ہے، تو ایسا کرتا ہوں تو الحمدللہ۔ تو یہ اپنی زندگی کا ایک جائزہ لینا۔ راستے میں چلتے وقت کسی بھی مسلمان سے آمنا سامنا ہو جائے تو کوشش کریں پہلا پیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مصافحہ کرنا بھی ضروری ہے، مسافر سے بات کرو سے مسافر کرنے سے سلام کرنا۔ اب یہ جب آپ کو سوچیں کہ ارے بھاگے تو کر دوں میں مسلمان ادھر تو یہ دیکھیں کہ جناب دل میں کتنی مرتبہ کتنے لوگوں سے ہمارا آمنا سامنا ہوا، طلباء کرام سے، اساتذہ سے، باہر کے لوگوں سے، تو میں نے کتنے لوگوں کو سلام کیا، سنت پر عمل کی، یا ہمیشہ کو میں منہ بندے کے لیتا ہوں، یہ جو گلا شریف کہتے ہیں خر، یہ بھی ایک طرح کی سنی ہے، کسی کا دیکھتا نہیں کسی کو سلام کرنا ہے، یہ سوچنا تو اللہ کو پسند نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ سلام کرتے ہوئے راستہ دیکھیں، جو سامنے کوئی بندہ آئے گا تو اس کو سلام کریں، تو سلام کرنا سننا۔ اب یہ کہ آپ کو سوچیں کہ جو ہے نا دن بھر کتنے لوگوں سے میرا آمنا سامنا ہوا اور کتنے لوگوں کو میں نے سلام کیا اور کتنے لوگوں سے منہ موڑا، سلام سے میں نے اعراض کیا۔ السلام علیکم کا معنی تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور تم پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو، وبرکاتہ اور تم پر اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو۔ دعا یہ سلام کرنا جو سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو کتنے لوگوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب یہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر السلام علیکم کا آگے بھی وعلیکم السلام، کوشش کریں تھوڑا سا وہ بڑھا کر اگر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر وہ 3 دفعہ میں آتے آپ 3 دفعہ کہیں تو ایسا کیا نہیں کیا، اگر ایسا کیا تو الحمدللہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بیوی بچوں کو بھائی بہنوں کو سلام کرنا یہ سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ کتنی مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا اور کتنے مرتبہ میں نے سلام کیا یا کیا یا نہیں کیا؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر سامنے بندہ ہو تو اس کو سلام کرو، نہ ہو تو کیوں سلام کرو، اگر کوئی نہیں گھر خالی ہے تو خالی گھر میں دو کسی کو مخلوق ہے، ایک جنات ہو ایک جو ہے فرشتے ہو، اب آپ یوں سلام کریں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی نازل ہو اور اللہ کے نیک بندوں میں یہاں آباد ہے، انسان کے علاوہ جنات فرشتے ان سب کو اللہ کی طرف سلام۔ تو آپ کتنی مرتبہ ایسا ہوا گھر میں کتنی مرتبہ داخل ہوتے ہوئے سلام کیا، کتنی مرتبہ نہیں کیا، اگر ہر مرتبہ کیا تو الحمدللہ
اور اگر کبھی نہیں کیا دریا سب کرنا اور دشمن نہیں کیا تب بس سب کرنا، تو میں آئندہ میں گھر میں داخل ہوں گا تو سلام کر کے داخل ہوں گا۔ تو یہ جو ہے نا اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ گھر سے نکل گھر میں داخل ہوتے وقت پہلا دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا شروع کرو، جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہو ایسے گھر میں داخل ہوتا ہے، نکلتے بایاں پاؤں پہلے نکالنا کہ میں نے صبح سے شام تک کتنی مرتبہ گھر میں داخل ہوا، کتنی مرتبہ نکلا، کتنی مرتبہ سنت کے مطابق داخل ہوا اور کتنی مرتبہ سنت کے خلاف داخل ہوا، کتنی مرتبہ سنت کے مطابق آیا، کتنی مرتبہ سنت کے خلاف آیا۔ جتنی مرتبہ سنت کے مطابق ہو تو الحمدللہ، اور جتنی مرتبہ سنت کے خلاف ہو استغفر اللہ، آئندہ جو ہے نا استغفر اللہ کی داخل ہے، گزشتہ گناہوں کو معاف فرمانا اور آئندہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے میں ایسا کروں کہ سنت کے مطابق زندگی گزاروں۔ ایک یہ کہ بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارنا، بس ٹھیک ہے زندگی گزر رہی، یہ حیوانی زندگی ہے۔ ایک انسانی زندگی میں انسان کا اللہ نے عقل دی، تو عقل کا تقاضا یہ کہ جو کام انسان کے نفع کے لیے ہو، نفع بخش کام، وہ انسان اس کا اختیار کرے اور وہ نقصان دہ اس سے اجتناب کرے۔ جب وہ ہر بندہ یہ دیکھتا ہے اگر باہر نکلا ادھر آگ جل رہی اور ادھر جب پوچھ کے پایا تو اب یہ جو بھی عقل مند ہوگا وہ راستہ چھوڑ دے گا، جو گناہ ہے، جو راستہ آگ کا راستہ اس کو چھوڑ کر تو یہ جو ہے کیا پھول بازار کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو یہ اللہ نے دو جگہ پیدا کی، ایک جگہ کا نام ہے جنت، جنت کے معنی بازار جس میں بالکل راحت سکون ہے، اطمینان ہے اطمینان، اور دوسری جگہ جو جہنم ہے وہاں جو ہے ہمیشہ پریشانی 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 پریشانی۔ تو اب یہ کہ ہر انسان سمجھتا ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، میں کس راستے پر چل رہا ہوں، کیا یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا یہ راستہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے، انسان کو عقل بھی دی، انسان کو سمجھ بھی دی، انسان کے سامنے نقصان والا راستہ بھی واضح کیا اور نفع والا راستہ بھی واضح کیا۔ اب انسان کی عقل کا پتہ نہیں ہے کہ وہ راستہ اختیار کرے جس میں اس کا فائدہ ہی کرے، تو سنت کا وہ راستہ اس کا سراسر فائدہ ہی فائدہ، شروع سے لے کر آخر تک فائدہ ہی فائدہ، اور اس کا آخری قدم نہیں ہے، اور جو گناہ کا راستہ ہے اس کا نقصان ہے، اس کا منتہا آگے آخری قدم جو ہے نا یا آخر تک پہنچے ہو جانا ہے۔ تو انسان کا آخر ہوتا ہے کہاں سے؟ انسان کے امتحان ہونا ہے، ایک بندہ پہاڑ پر چڑھنا چاہتا ہے تو اس کا منتہا تو چھوٹی اور بالکل آخر کرنا۔ تو انسانی زندگی کا یہ بھی سفر، اس سفر کا آخر کنارہ یا جنت یا جہنم وہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے کہ انسان صبح کے مطابق چل رہا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے پرہیز کرتے زندگی گزار رہا ہے، تو بہت آدمی پہ آخر اس کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا، جب ختم ہوا تو آگے جنت، اور اگر گناہ کرتا رہا بہت آدمی اس کا آخر کنارہ لے کر جہنم ہے۔ تو یہ انسان نے سوچنا ہے کہ میری زندگی جو سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا سنت کے خلاف گزر رہی ہے، اس کا یہ جائزہ لیتے رہنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا۔ اب انسان مطلب جو کھانا کھا رہا ہے، اب کھانا جو کھا رہا ہے تو مصنوعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے، سیدھے ہاتھ سے کھائے، درمیانہ لقمہ لیں، اور یہ کہ کھانا کھاتے بسم اللہ پر کھائے اور چڑھا جاتا ہے، اور یہ کہ آخر میں انگلیوں کو چاٹ جو کچھ سال بھر لگا ہوا برتن کو صاف کر، اور پھر جو ہے نا آخر میں دعا مانگے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اب یہ دعا کرو۔ اب جناب دیکھیں کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں میرا اختیار، میرا دل چاہتا ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لوں،
اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا، یہ نہیں چاہتا میں کیا عمل کرتا ہوں، کیا عمل کرتا ہوں، یہ سوچنا ہے کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، کہ روزانہ کھانا کھا رہا ٹھیک ہے ہم کھاتے ہی کھاتے اس کے علاوہ جو خدا یہ چیزیں کھاتا رہتا ہوں، تو کیا بسم اللہ پڑھنے میری عادت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے، بیٹھ کر کھانے کی عادت ہے، کیا کرتا ہوں؟ تو یہ جو ہے نا ایک جائزہ ہے، تو اگر سنت کے مطابق ہی عمل کرنے کی عادت ہے تو بندہ وہ کیا کرے گا، تو اس کو سکون ملے گا، اطمینان حاصل ہوگا، کیوں؟ اس لیے تو اللہ کا محبوب ہو گیا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اے نبی آپ اعلان کر دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا محبوب بن جاؤ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری پیروی کرو، میری سنتوں کا عمل کرو، جس قدر سنتوں کا عمل کرو گے اسی قدر جو ہے تم اللہ کے محبوب بنتے جاؤ گے، اور مکمل طور پر زندگی سنت کے مطابق مکمل طور پر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اب جائزہ لینا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے تمام، غیر اللہ سے تمام لالچ یہ نہیں کرو، یہ کرو کہ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے، من کان للہ کان اللہ ہو، حدیث میں آیا جو اللہ کا بن جاتا اللہ اس کا بن جاتا ہے، تو فریادہ جو ہے مخلوق سے عزت حاصل کرنی ہو جائے اللہ سے حاصل کرو، قل للہ عزت ولرسولی وللمؤمنین، آپ اعلان کر دیجیے عزت اللہ کے ماننے میں، رسول کے ماننے میں، اور کیا ہے یہ عزت مومنین کو حاصل ہے، مومنین کو عزت حاصل ہے، جو اللہ کا بن جاتا اللہ اس کا بن جائے، تو غیر اللہ سے عزت طلب کرنا، غیر اللہ سے مال طلب کرنا، یہ جو ہے نا اللہ کو بالکل پسند نہیں، اللہ کا طلب ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں کہ جو ہم اللہ نے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خطبہ میں پڑھی، الکیس من دان نفس، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو دین کے تابع بنائے، وہ آنے والا تو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری ہے، یہ اصل عقل مند ہے، الکیس من دان نفس وعمل بما بعد الموت، کیا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو شریعت کے تابع کر، شریعت کا پابند بنا، اور پھر وعمل بما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری، والعاجز بیوقوف، عاجز بیوقوف، من اتبع نفسه هواها، کہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے تابع، اپنے آپ کو خواہشات کے تابع کر دیا، کہ دل میں جو کچھ آیا اس کے پیچھے چل گیا، وہ تمنا علی اللہ، پھر اللہ کا تمنا رکھتا ہے اچھا کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ غفور رحیم ہے، کس کے لیے؟ اللہ نے خود اعلان فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، یہ بھی تاکید کی، لام تاکید کی، غفار مبارکہ کا سنا، اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت بڑا بخشنے والا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، جو کیا ہے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، سابقہ گناہوں زندگی سے توبہ کرے، اللہ معاف فرمائے کہ گناہوں زندگی سے توبہ کرے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، ایمان میں ڈھونڈتا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کی پابندی کرے، یہ تین شرائط کہ اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور رحیم ہے، یہ دنیا تو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ
وآمن وعمل صالحا. تو یہ کہنا گناہ کر دیے کہ اللہ محمد. ہاں اللہ کا خلاف ہو گئے تو اللہ نے معافی مانگی. اللہ نے معافی مانگا, اللہ معاف فرماتا, اللہ معاف فرماتا. باقی آپ آپ کے سامنے تو بہت استغفار کر دیتا معاف ہوا نہیں, ایسا نہیں کرنا, ایسے نہیں کیا. بس آپ کا کام معافی مانگتے ہیں اللہ سے. اور آئندہ جب اپنی زندگی کی اصلاح کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کا جانا پابند بنانے کی کوشش کرے. اس سے جو ہے کیا ہوگا, مسئلہ کیا ہے, حل ہوگا. تو بات یہاں سے چلی اصلاح اور اصلاحی مجلس. تو بات اس پر چل رہی ہے کہ اصلاح کا مطلب یہ ہے انسان جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارے, سنت کے مطابق زندگی گزارے. اور اب یہ کہیں جا کر غلطی ہو جائے, جب غلطی ہو جائے تو آپ طریقہ کار میں ایک اس سے پڑھ جاتا ہے, استغفار کریں, معافی مانگیں, غلطی ہو جائے استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار میں بارہا بتایا 3 باتیں داخل ہیں. ایک سابقہ غلطیوں سے معافی مانگنا, دوسرا یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا. اور دل میں شرمندگی بھی, آپ نے کسی کو ستایا, اس کو مارا, اب اس سے آپ معافی مانگتے ہیں, ہاں 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 ارے میں نے تمہیں مارا تھا, 2 مکہ مارا تھا, معاف کر. یہ تو بھی معافی مانگنا نہیں ہوا. معافی مانگنے کی ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا شکل بنا لیں, شرمندگی والا شکل, یا غلطی ہو گئی, اور تھوڑا اپنے آپ کو جھکا لیں, جھک جائے ان کے سامنے, اور پھر کیا معاف کرو, آپ بھی پھیلا لیں, اب یہ ہوگا معافی. تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طریقہ یہی ہے. اصل ایک کو بڑا گناہ ہو تو پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھے, اس کا نام ہے صلاۃ استغفار. الگ سے بیٹھ جائے, 2 رکعت نماز پڑھے, پڑھنے کے بعد قریب 3 شرائط کے ساتھ معافی مانگ, دل میں ندامت بھی ہو, شرمندگی ہو, اور سابقہ گناہوں سے معافی مانگ, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو, ارادہ بھی ہو. یہ پھر کیا ہو جائے, یہ استغفار ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا مراقبہ اور محاسبہ کرنا ہوگا. اس کے لیے محاسبہ ہم نے کہا جائزہ ہے, دیکھیں صبح سے لے کر شام تک اپنے زندگی کا جائزہ کہ میری عادت کیسی ہے, میری عادت کیسی ہے, کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. ہاں صبح سے ناشتہ بھی کیا, دوپہر کا کھانا کھایا, رات کا کھانا کھایا, دیکھیں میں نے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی, کیا سنیں بسم اللہ پڑھی ہے نہیں, آپ پڑھی صبح ناشتہ, دوپہر کھانا, تو جو بھی پڑھی الحمدللہ, یہ نہیں پڑھی وہ کیا ہے استغفر اللہ, اس اللہ کے خلاف نہیں. تو یہ کہ مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ کچھ باتیں یاد آ جائیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نصیحت کرتے رہیں. یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. تو اس لیے مجلس میں اہتمام سے, دھیان کے ساتھ, کچھ سیکھنے کی نیت سے, کچھ حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھنا چاہیے. ایک بندہ جو ہے نا گیا مجلس میں, وہاں مٹھائی تقسیم ہو گئی. اب مٹھائی تقسیم ہو گئی, مٹھائی کیا تقسیم ہو گئی, اس نے منہ اگڑ کیا ہو, جب مجھے مٹھائی تقسیم ہو گئی پھر بعد میں بولتے کہ کیا ہوگا, اور ختم ہو گئی مٹھائی, میرا حصہ کہاں ہے, تیرا حصہ ادھر, تو ادھر دیکھ رہا, ادھر دیکھ نہیں رہا, تجھے کہاں سے ملی. تو مجلس میں صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ہو, دھیان ہو,
جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں عمل کی نصیب ہے. جو کچھ کہا جا رہا ہے اب میری اپنی بات نہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اس میں دھیان کے ساتھ دعا مانگ کر لیں. اے اللہ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے لیے نفع فائدہ مند ہو. یہ دعا مانگ کر بندے سے بیٹھ کیجیے. ایسا نہیں کہ بیٹھ زبردستی بیٹھ گیا، نہیں، شوق کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، طلب کے ساتھ. جتنے زیادہ طلب ہوگی اتنے زیادہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ٹھیک ہے، تو دیہات اور روزہ دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد یا اثر سے پہلے. یا اللہ آج یا مغرب کے بعد پڑھیں، یا اللہ آج ایسی باتیں کہلوا دے جو ہم سب کے لیے نفع ہو، اہل مہدہ کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند باتیں کہلوا دے. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جتنی زیادہ توجہ اس کی بات اللہ بہت جلدی قبول فرما لیتے ہیں، اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. اگر ایک بندے کی دعا قبول ہے تو سب کا کام ہو جائے. تو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہمیں کی مجلس میں بیٹھا کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.